ہم آپ پہ تنقید نہیں کرنا چاہتے, ہم آپ کو جتلانا نہیں چاہتے. یہ کہنے کے بعد سارے الزامات دہرا دیتے ہیں. یہ پولینڈ کی قرارداد کی بات سب سے پہلے حسن اقبال نے کی, ٹھیک, لیکن وہ وہاں کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا. میں حیران ہوا کہ اس نے پولینڈ کی قرارداد کی بات کی ہے, تو مطلب یہ ان کو احساس ہوا ہے نواز شریف صاحب کو کہ ہمیں تو الو بنا دیا, ہمیں برت لیا. چلیے یہ صحیح لفظ نہیں ہے, ہمیں برت لیا. بس برت لیا تو وار آف وٹس ہے نا, آپ برتے گئے, آپ اپنی جناب رسالت مآب نے فرمایا لالچی ہمیشہ جھوٹے کے ہاتھوں لٹتا ہے. آپ سے میں نے کہا کہ جو سرکار نے فرما دیا وہ قانون ہے, وہ کائنات میں جاری و ساری قانون ہے, اس پہ ہر حال میں عمل ہونا. اب انہیں تو تھا بھائی عمران خان سے نجات ملے. عمران خان سے کیوں نجات؟ کرپشن تو انہوں نے کوئی بے پناہ کی ہے جی, اس نے بھی کی ہے, تو مریم نواز نے بھی کی, اس کے بھائیوں نے بھی کی, شہباز شریف نے بھی کی, زرداری نے بھی کی. اب یہ سارے یہ چاہتے ہیں بھائی پٹھان سے جان چھوٹے. گرا بھور کی کھلے ہوائیں ان کی, فضائیں ان کی, سمندر ان کے, جہاز ان کے. گرا بھور کی کھلے تو کیوں کر بھور ہے تقدیر کا بانا. یہ تو اللہ کا عذاب ہے ان کے لیے. عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے. حکومت تو اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو ہوتی کیا ہے. یعنی اس نے یہ جب ساری تیاری کی فسادیوں سے نمٹنے کی, تو کوئی یہ نہیں سوچا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. بھائی اچانک سڈنلی گرفتار سارے بندوبست کر کے کرتا نا, پولیس ڈپلائی کرتا نا, بالکل درست, اور رینجرز ڈپلائی کرتے, اور اس کے بعد کر لیتے. حکومت کے لیے اتنے پیدا کیا, ان کو سزا دینے کے لیے پیدا کیا, اور یہ لڑیں گے آپس میں. اور جب انادور, یاد رکھیے, پہلے ہوتی ہے شکایت, غیبت, پھر ہوتی ہے شکایت, شکایت کے بعد ہوتی ہے جتھہ داری, جتھہ داری کے بعد ہوتا ہے بغض و جتھہ داری کا مطلب بغض و عناد پیدا ہو گیا. جب بغض و عناد ہو جائے پھر وہ آسانی سے تحلیل نہیں ہوتا. ٹھیک, پیپلز پارٹی تو اپنے لیے کوئی راستہ نکال رہی ہے. ہارون صاحب, نون لیگ کی امیدیں آپ کس سے وابستہ ہیں؟ مولانا فضل الرحمان سے. منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید, نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. ان کے نجات دہندہ ہے مولانا فضل الرحمان. ان میں وہ ہے ہی نہیں, انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں کہ وہ کو پاپولر تحریک چلا سکے. پاپولر تحریک چلاتے تھے نواب زیادہ نصر اللہ خان, یہ سافٹ فیس, دلیل سے بات کرتے تھے. تحمل ان کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. وہ کتنی ہی کوئی کوشش کرے, کچھ بھی کرے, وہ گھیر کے اس کو لے آتے تھے, کیونکہ وہ دلیل سے بات کرتے تھے. اور ان کا اس قدر اکرام تھا. وہ ایک بزرگ شخصیت, جب وہ 60 سال کے تھے, 50 سال, تب بھی وہ بزرگ ہستی تھے. بھائی آپ سیریس ہوتے ہیں تو آپ کو سیریسلی لیا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں دفتروں میں کہ جن کو کوئی سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے, نہ ان کے ماتحت ان کی سنتے ہیں, نہ ان کے ساتھی ان کی سنتے ہیں. بھائی ایک تو نان سیریس آدمی ہے. ہاں, سب کا بھی حال ویسے پتلا ہی ہے. تو یہ اپنا رٹے ہوئے سبق دہراتے رہتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے جلسے جو کیے تو کیا نکلا ان جلسوں میں سے؟ مدرسوں کے لڑکے لے آئے. دنیا کوئی اندھی ہے, وہ دنیا کوئی اندھی ہے. وہ طاہر القادری صاحب کہا کرتے تھے, ان کے پہلے جلسے میں گئے تو کہتے ریلوے اسٹیشن تک آدمی ہے. جہاں میں کھڑا تھا وہیں کوئی نہیں تھا. موچی دروازے میں بندے ہی نہیں آتے 15-20 ہزار سے زیادہ. کہ لاکھوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. اچھا, یہ جو مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا جی, یہ جنون ہے. یہ لفظ جنون بڑا برا ہے. مجھے ایک انقلاب سے مجھے اتنی وحشت ہوتی ہے. انقلاب روس سے انسانوں کو کیا ملا, انقلاب فرانس سے کیا ملا, انقلاب ایران سے کیا ملا, کسی انقلاب سے. یہ تدریجی اصلاح ہوتی ہے, بتدریج تربیت ہوتی ہے, اخلاق کی تربیت, معاشرے کا سوشل فیبرک تباہ نظر نہیں آتی. اچھا نکال دیں عمران خان کو, نکال دیں. خلق خدا کو کیا حاصل, یہ کیا کریں گے؟ ویسے تو عمران خان صاحب ایسے ایسے فیصلے کر رہے ہیں. اعجاز اللہ کو سینیٹر بنا دیا, اعجاز چودھری کو سینیٹر بنا دیا. ایک اور بھی معاملہ ہے صاحب, اس کو بھی بنا دیا سینیٹر, اپنے کو سیف اللہ نیازی کو بھی. عامر کینی کو وزارت دے دی. جن لوگوں کو کوئی 10,000 روپے قرض نہیں دیتا ان کو سینیٹر بنا دیا, وہ دے دیا, اپنا وزارتیں دے دی. پھر عامر کینی کو وہاں سے ہٹایا تو پھر پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. میں آؤں گی ذرا کیبنٹ کی تبدیلیوں کے اوپر بھی. ہارون صاحب آتی ہوں, آپ نے کہا عمران خان صاحب کیسے کیسے فیصلے کرتے ہیں. یہ جاتی عمرہ کا ایک نیا محاذ کھل گیا ہارون صاحب. نہیں, جاتی عمرہ کا ٹھیک, جاتی عمرہ میں تو کوئی حکومت نہ جاتی نہیں کی. اچھا, دیکھیے نا, وہ جو زمین ہے
وہ سرکاری زمین تھی, سرکاری زمین لیز پہ لی جا سکتی ہے, اس کا پروسیس ہے, وہ پروسیس بھی فالو نہیں کیا. توجہ کس نے دلائی ہے اس طرف؟ ہنسے نہیں, جواب دے مجھے. کھوکر برادران نے مخبر کا کردار ادا کیا. کھوکر برادر جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے روزانہ رائے بند پہنچایا کرتے تھے مہمان نوازی کے لیے, انہوں نے مخبر کا کردار ادا کیا. مبینہ طور پر یہ میری اطلاع ہے. اور باقی اخبار نویس جن کے انٹرنے بڑے اونچے ہیں, جو سارا دن موٹر سائیکلوں پہ کاروں پہ گھومتے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ گھومتا رپورٹر تو بیچارہ, تو وہ اب اس کی تصدیق یا تردید کریں گے. بہرحال وہ زمین جو تھی نا, وہ ایک اطلاع تو ہے 100 اتنے کنال 75 کنال, اور ایک اطلاع یہ ہے شہزاد اکبر نے کہا 839 کنال. ہاں, کچھ 127. اچھا یہ جو زمین ہوتی ہے نا, اچھا یہ تو مجھے لاہور کے ایک نہایت معتبر آدمی نے کچھ 4-5 سال پہلے بتایا تھا, تو اوقاف کی زمین ہے. اچھا اب میں نے اس پہ کام کیا ہوتا تو اسی وقت یہ سٹوری, لیکن ہمارے ایک آدمی کی سٹوری دینے سے کیا ہوتا تھا, اب جب وہ کاغذات وغیرہ دیکھے گئے, اس میں بہت لوگ پکڑے جائیں گے, اس میں پٹواری اور تحصیلدار بھی پکڑے جائیں گے. اچھا, محکمہ مال سے نہیں اس کی اپروول لی گئی, اس کی ریونیو بورڈ سے نہیں اپروول لی گئی, نچلے سطح پر یہ کام ہوا, پٹواری اور تحصیلدار. اچھا وہ زمین وحیدہ بیگم جو دائر ہے فرنٹ وومن تھی. اچھا, اور وہاں سے ان کی والدہ محترمہ ہیں جی, جنہوں نے ارشاد فرمایا تھا مودی سے اور نواز شریف سے بھائی بھائی بن کر رہو, تو وہ ان کے نام منتقل ہوئی. اس میں شاملات کی زمین ہے, اس میں وہ زمین ہے جو جبرن لی گئی ہے. یہاں ہیلی پیڈ بنایا گیا, اسی 70 کروڑ روپے سے دیوار بنائی گئی. اس میں 1100 پولیس والے تھے جو کاشتکاری کرتے تھے. پولیس والے کاشتکاری؟ جی جی. اور جناب یہاں پہ جناب 6 ارب روپے سڑک پہ لگے, ایکسچینج بنایا گیا اتنی سہولیات ٹیلی فون کا. اس علاقے میں زمین کی قیمتیں 100 گنا تک بڑھ گئیں. میرے ایک امزاد نے, خالد بھائی نے 20,000 روپے کنال زمین یہاں بیچی تھی. اچھا, اور خریدی ظاہر ہے اس سے بہت کم قیمت پر تھی. تو وہاں تو اب 50 لاکھ روپے کنال زمین ہے, تو جو رہنے کے قابل جگہ وہ تو 1 کروڑ 1.25 کروڑ روپے ہے. ہاں جی, آج کوئی بتا رہا تھا اس کے بارے میں, لیک سٹی کے بارے میں, کہ ان کے کارنامے بھی کوئی بتا رہا تھا. میں نے کہا بھائی تصدیق ہوگی تو بات کروں گا, ایسے تو نہیں کر سکتا. اچھا وہ اپنا اس میں بہت ساری زمین جو ہے, اور جو لی گئی ان سے ہیلی پیڈ, سرکاری پیسے. ان کا طریقہ ہے کہیں کوئی زمین جو منتخب کر لیتے ہیں, اس کو ڈیولپ کرتے ہیں سرکاری پیسے سے. یہی نہیں, اور لوگوں نے بھی یہ کارنامے انجام دیے. اچھا یہ زمین جو ہے نا جی, یہ جبرن لی گئی ہے. یہ بالکل بنو امیہ کی طرح ہے جن سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے واپس لے لی تھی. مگر یہاں تو کوئی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے. یہاں وہ عدالتیں ہیں جو اتنی آسانی سے انصاف فراہم کرتی ہیں کہ اتنی آسانی سے ٹافیاں نہیں خریدی جا سکتی دکان, اس لیے کہ سارا سسٹم تو بگڑا ہوا ہے. تو یہ زمین ان کی نہیں ہے. کیا کہا تھا اقبال نے, دے خدایا, گاؤں جاگیردار کو کہتے ہیں دے خدا, گاؤں دیہات کا, دے خدایا یہ زمین تیری نہیں, تیری نہیں, تیرے آبا کی نہیں, تیری نہیں, میری نہیں. یہ تو زمین جو ہے انہوں نے, زرداری صاحب کی کتنی ہے, 35,000 ایکڑ. اور بلاول ہاؤس کے ارد گرد کے سارے مکان, وہ جو تھا کیا تھا وہ جس کی آج کل ضمانتیں ہو رہی ہیں, دھڑا دھڑ امن کمیٹی والا, وہ کیا تھا, کیا نام تھا, عزیر بلوچ. عزیر بلوچ کے ذریعے. اچھا جی بھر کے وہ ایک رپورٹ بھی آئی ہے عالمی ادارے کی کہ ملک کا بیشتر سرمایہ اشرافیہ پہ صرف ہو جاتا ہے. ہم صاحب جاتی عمرہ میں اور بھی گھر ہیں, اور کس کا, کسی کی مجال ہے کہ وہاں گھر بنا لے. اچھا وہ تو محل ہے امیر المومنین ہارون رشید کا, وہاں داخل کون ہو سکتا ہے. اپنی فیملی سونے کی ٹوٹیاں ہیں, اپنے سونے کی ٹوٹیاں ہیں, سونے کی ٹائلیں. ہارون صاحب ٹوائلٹ بھی سونے کی ٹائلوں کے ساتھ, پانی سے بھی پھیرا جاتا ہے, ٹھوس سونے کے نہیں. اور کیا کیا ہوں گے. لیکن ہارون صاحب جو احسن اقبال صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب نے باتیں کی ہیں, تو وہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کھلم کھلا شاید دھمکیاں ہیں. ہاں دھمکیاں دے رہے تو اس کا نتیجہ بھگت لیں گے. دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں زمین بوس کر دیں گے. وہ لندن سے حکم آتا ہے نا, ہاں جی,
یہ عہد قدیم کے وہ مزارے ہیں جو جاگیرداروں کی جنگیں لڑا کرتے تھے. کچھ بھی نہیں بدلا بر صغیر میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لا تمنات. یہ ان کے جو یہ روحانی پیشواؤں سے بھی بڑھ کر ان کے لیے، یہ جیسے ہماری یہ پیٹرنیج کی سوسائٹی ہے نا، اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق جو ہے نا وہ فلاں آدمی کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے. اللہ تو ان کو رزق نہیں دیتا، یہ سمجھتے والی ہیں. ذات خدا کی ہے. ہاں بے شک نہیں، یہ تو زبانی ہم سب کہتے ہیں. جب سچ بولنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت جان پہ بن آتی ہے. اور ان میں سب سے زیادہ خطرناک آدمی رانا ثناء اللہ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ تو ہم نے بارہا اسے سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے. اگر ٹاک شو میں کوئی بات نہیں بھی اس نے کہنے مناسب سمجھی تو باہر آ کے بتاتا ہو اب ٹھیک ہے جی، وہ گل کرنی پڑتی ہے نا جی. تو وہ ہے احسن اقبال جو مطلب یہ اشتہاری مجرموں کے ساتھ سیاست کا. میرے والد صاحب جنت البقیع میں دفن ہے تو کیا آپ داتا گنج بخش ہو گئے، فرید الدین شکر گنج ہو گئے؟ بھائی آپ کے والد صاحب تو نیک آدمی ہوں گے. میری والدہ یہ، میری والدہ وہ. اب میں والدین کے بارے میں بات نہیں ویسے کرنا چاہتا، لیکن چلو بہت نیک ہوں گے، اولیاء ہوں گے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسٹیٹ کا روپیہ بے دردی سے برباد کیا ہے خلق خدا پہ.